سلیس درس قرآن کے سلسلے میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ماہ رمضان کے خصوصی اسباق ہیں جو کہ خلاصہ تفسیر کہلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے بعد اس حلقے میں کچھ نہیں آئے گا، بلکہ اس حلقے میں ہر روز ایک آیت پر ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ نے اور میں نے اس حلقے کو چھوڑنا نہیں ہے، مرتے دم تک اس کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، دین کے طالب علم بن کے رہنا ہے۔ کلام ہو گیا، اب بات سلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیس درس قرآن کا یہ حلقہ ہے اور اس وقت ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں 28ویں پارے کی۔ سورت کا آغاز ہے، سورت کا نام ہے مجادلہ۔ سورہ مجادلہ مکی سورت ہے، 22 آیات ہے، 3 رکوع ہیں، اور سورت عام طور پر مکی صورتوں کی طرح شرعی احکامات کا بیان ہے اور منافقین کا تذکرہ کرتی ہے۔ سورت کی جو ابتدا ہے وہ حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھی، جنہوں نے ان سے ظہار کر لیا تھا۔ شکایت کا انداز ایسا تھا گویا وہ جھگڑ رہی ہیں، اس لیے انہیں مجادلہ، جھگڑنے والی کہا گیا۔ سورت کا نام بھی اس واقعے کے پس منظر میں مجادلہ قرار پایا۔ تو زمانہ جاہلیت میں زہار اپنی بیوی کو اس طرح جیسے ماں کی طرح حرام کر دینا طلاق کے حکم میں تھا۔ اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ قرآن نے اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی جو کہ کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے اور اس پر بات ملتی ہے۔ سورت سرگوشی کا حکم بیان کرتی ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے کان میں بات چیت شروع کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں بھی ہے، حدیث کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا۔ ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں بدگمانی آ سکتی ہے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہود کی عادت تھی۔ وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں کانا پھوسی کیا کرتے تھے، اور یوں ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو منہ بگاڑ کر السلام علیکم یا ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ ان آیت میں اس قبیح حرکت پر مذمت کی گئی، البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں کی اجازت دے دی گئی جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہو۔ پھر اسی صورت میں اجتماعی آداب ہیں مجلس کے، اجتماعی آداب میں سے مجلس کا ادب بیان کیا گیا کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے ہے جو دین کے کسی بھی شعبے کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہو، لیکن کوئی فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی مجلس میں بیٹھا ہے وہ جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، البتہ اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے وسعت پیدا کرے۔ تو یہ اس صورت میں آداب مجلس سکھائے گئے۔ یہ صورت ان منافقوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو یہود سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی اٹھاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت قرار دیا، جو کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی، قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان کیا۔ پہلی یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا، دوسری یہ کہ اللہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور تیسری یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، چوتھی یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے۔ تو سورہ مجادلہ، سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ ایک خاتون صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا ہے، اس سے یہ سورت شروع ہوئی تھی۔ تو یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی فریاد کو سنتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، تو اللہ ہر مظلوم کی فریاد کو سنتے ہیں، اللہ نے اس سورت میں ہمیں بتا دیا۔ پھر زہار کا جو قانون تھا، زہار کا جو حکم تھا، کفارہ تھا، وہ مقرر کر دیا گیا کہ غلام آزاد کر دیجئے، ممکن نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اسلام نے پھر کیا کیا؟ اسلام ظلم کو ختم کرتا ہے، اصلاح کا راستہ دیتا ہے۔
اور اللہ کا حکم، اللہ کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورت میں بار بار بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خفیہ بات کو جانتے ہیں، یعنی 3 لوگ جو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تمام باتوں کو جانتے ہیں، تو اللہ سے انسان کو ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ پھر ناجائز جو سرگوشیاں تھیں یہود کی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ برائی اور گناہ کے لیے سرگوشیاں نہ کرو، نیکی اور تقوی کی بات کرو۔ تو لباب یہ کہ ہمیں اپنی گفتگو کا پاک اور مثبت رکھنا چاہیے، اپنی گفتگو کو۔ پھر مجلس کے آداب ہیں، مجلس کے آداب کو سیکھنا چاہیے، مجلس میں جانے سے پہلے مجلس کے آداب کو سیکھنا چاہیے، دوسروں کا ادب کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ علم والوں کا مقام ہے، سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان والے اور علم والوں کے درجے بلند ہیں، اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ پھر سورت کے آخر میں جو ذکر آ گیا کہ یہود جو ہیں، منافقین اور یہود ہمارے دوست تو ہیں ہی نہیں، تو ان سے دشمنوں سے دل میں وابستگی بھی نہیں رکھنی چاہیے، دل میں ان سے محبت اور وابستگی بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو مومن کی جو دوستی ہوتی ہے وہ مومن کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے دشمنوں سے مومن دوستی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے مومن دوستی نہیں کرتا، اور مومن ہمیشہ مومنوں سے دوستی کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ہر بات سنتے ہیں، اللہ ہر بات جانتے ہیں۔ ظلم کا خاتمہ، انصاف کا قیام ہونا چاہیے، گفتگو اور مجلس کے آداب آنے چاہیے، ہمیں علم کی اہمیت ہونی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا ایمان عطا فرمائے، اور یہاں کر کے ہماری سورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی سورت کی جانب۔